صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جب بیت المقدس کو فتح کیا اس وقت بھی ایسے لوگ موجود تھے جو کہتے تھے نہیں نہیں یہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، پیار سے بات کریں، میٹنگ کریں، اس مسئلے کی جو بات ہے وہ بات چیت سے حل ہوگا یہ سارا مسئلہ، تو یہ جنگ کوئی حل نہیں ہے، جنگ میں تو بندے مریں گے۔ یہی بات اس وقت کے کئی مفکرین کرتے تھے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ کی جاسوسوں نے بتایا حضرت یہاں پہ ایک مولانا ہے جو بڑی پیار بڑی باتیں کرتے ہیں، لوگ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آگے بتاؤ۔ جاسوسوں نے کہا وہ محبت تو لوگ کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ بچوں کی پرورش کرنا، انہیں تعلیم دینا یہ بہترین جہاد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گھر والوں کو کھانا کھلانا یہ بہترین جہاد ہے۔ آپ نے فرمایا وہ باتیں مولوی صاحب ٹھیک کرتے ہیں، پھر عرض کیا ہے تو جاسوس کہنے لگے حضرت ساتھ میں وہ یہ بات پٹی بھی پڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم جنگ نہ کرو، بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے کتنی خونریزی ہوگی، کتنی قتل و غارت ہوگی، تو مولوی صاحب کہتے ہیں جہاد کرو یہ کہ تم بچوں کو تعلیم دلواؤ، گھر والوں کو کھانا کھلواؤ، ادھر بیت المقدس کی طرف منہ نہ کرنا، خونریزی ہوگی، قتل و غارت ہوگی، یہ جنگ نے تمہیں کیا دیا ہے، یا تمہیں قاتل بنایا ہے یا مقتول بنایا ہے۔ اس وجہ سے وہ میدان جہاد میں جانے سے منع کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی آپ اضطرابی کیفیت میں آپ اس بندے کے پاس پہنچے، اس عالم کے پاس بھیس بدل کے پہنچے اور پہنچ کر فرمایا مولانا صاحب کوئی ترکیب بتائیں کہ ہم جنگ بھی نہ کریں مسلمان اور فلسطین کے مسلمان آزاد بھی ہو جائیں اور بیت المقدس کا علاقہ فتح بھی ہو جائے، آپ کوئی ترکیب بتائیں۔ تو مولانا صاحب کہنے لگے بس دعا کریں، دعا کے ذریعے سے سب کام چل جاتے ہیں، بس دعا کریں، تلوار نہ اٹھائیں، اسرائیل کے ساتھ مقابلہ نہ کریں، یہودیوں کے ساتھ جنگ نہ کریں، بس یہاں سے بیٹھے بیٹھے صرف دعا کریں۔ جب اتنی بات کی نا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے تلوار باہر نکالی، اس امام کی، اس مولوی صاحب کی، اس علامہ صاحب کی آپ نے ایک انگلی پکڑی، پکڑ کر آپ نے ایسے اس کو کاٹا، انگلی کو کاٹ کر زمین پہ پھینکا اور باقی 3 انگلیاں اور ایک انگوٹھا باقی بچا۔ آپ نے فرمایا مولوی صاحب ابھی میں نے انگلی کاٹی ہے، اگر تم اپنی حیثیت اور حقیقت نہیں بتاؤ گے تو میں تیری گردن بھی کاٹ دوں گا، تیرا سر کاٹ کے زمین پہ پھینک دوں گا، بتا تو کون ہے۔ تو جب آپ نے دوبارہ پوچھا نا یہ دھمکی دے کر، وہ کہنے لگا میں مولوی نہیں، میں یہودی ہوں، میں علامہ نہیں ہوں، میں مولانا نہیں ہوں، میں ایک یہودی ہوں، اور مجھے ایک صرف سازش کے لیے یہاں پہ مولوی بنا کے بھیجا گیا، چونکہ میں عربی جانتا تھا تو مجھے کہا گیا تو عربی بھی جانتا ہے اور آیات کو یاد کر، مسجد میں امام لگ جا اور پیار کا، محبت کا، امن کا سبق، اور یہی بس لوگوں کو درس دے تو لوگ جہاد کی طرف جائیں نہیں، لوگ بیت المقدس کو فتح کریں نہیں۔ تو جب یہ ساری حقیقت معلوم ہوئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب آپ نے تحقیق کروائی تو صرف ایک مولوی نہیں کئی ایسے مولوی تھے جو تھے یہودی لیکن مولوی کے روپ میں، سکالر کے روپ میں، لیکچرار کے روپ میں، ٹیچر کے روپ میں مسلمانوں کو جہاد سے دور لے جا کر امن اور محبت کا سبق دیتے تھے اور یہودیوں کو اسلام کے اوپر مسلط اور غلبہ دیتے تھے۔ تو آج کے دور میں بھی ایسا مسئلہ ہے، تو اس لیے اگر کوئی مولوی ایسا کہے کہ فلسطین والے پستے رہے، ہر روز ذبح ہوتے رہے، وہاں کی بچیوں کی عزت تار ہوتی رہے، لیکن تم نے دعا سے آگے نہیں بڑھنا، تم نے بس دعا کرنی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی کرنا کہ اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے خطرہ ہے، تو سمجھ جائیں وہ کسی یہودی نسل کا بچہ ہے، عالم دین نہیں ہے۔ جو عالم دین ہوگا وہی بات کرے گا جو بات سلطان شہاب الدین غوری نے کی، جو صلاح الدین ایوبی نے کی، جو سلطان محمود غزنوی نے کی، جو بات حضرت فاروق اعظم پاک سے لے کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کی، جو حضرت عمر بن عاص نے کی، جو بات حضرت شرحبیل نے کی، وہی بات کرے گا جو ان تمام اکابر صحابہ کرام نے کی۔ اس لیے آج کے وقت میں بھی یہ لازم ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پھر آپ نے بیت المقدس کو فتح کیا۔